بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور نبوت کے حوالے سے جس غلط فہمی کا ازالہ کرنے کی کوشش کی جائے گی اس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں سے ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ مکے میں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رہے تو کوئی جنگ کا واقعہ پیش اس لیے نہیں آیا کہ ظاہر ہے کہ جنگ کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی ریاست یا ایک ایسی ریاست جو کہ منظم طریقے سے قائم کی گئی ہو، اس کے زیر نگی رہ کے اس کی وہ ہے جو بذات خود جہاد کرے۔ یہ معلوم ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے ہیں اور ان کو مدینہ کے حکمران کے طور سے وہاں تسلیم کر لیا گیا ہے، یہ جنگیں اس کے بعد ہی پیش آئیں، اور ان میں سے بھی بہت ساری جنگیں وہ تھیں کہ جس میں جو جارے تھا، جو ایگریسر تھا، وہ بالعموم دوسرا فریق تھا۔ تاہم اس کے بارے میں بالکل یہ ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ بہت ساری جنگیں ایسی تھیں کہ جو اقدام کی جنگیں تھیں جس میں انیشیٹو لیا گیا۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور یہ غلط فہمی کے پہ مبنی ہے۔ لوگ اکثر ہی بات کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جنگیں لڑیں ان میں مقصد بنیادی طور پہ یہ تھا کہ لوگوں کو زبردستی اسلام میں کنورٹ کیا جائے اور اسلامی سلطنت کو وسیع اور محکم کیا جائے، اور یہ جنگیں بنیادی طور پہ اس لیے لڑی گئیں۔ اور اس کی بنیاد پہ ظاہر ہے کہ پھر یہ مقدمہ قائم کیا جاتا ہے کہ بعد میں صحابہ کرام نے بھی اپنے دور میں اس کو کنٹینیو رکھا اور لوگوں کو پھر زبردستی اسلام کے زیر نگی لانے کی پوری جدوجہد کی۔ دیکھیے، یہ پورے کا پورا معاملہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو قرآن مجید کی روشنی میں سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ یہ پورا عمل کیا ہے، کیونکہ قرآن مجید سے بالکل ایک مختلف تصویر پیش کرتا ہے اور ہم مسلمانوں کو اس تصویر کے حوالے سے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتے رہنا چاہیے۔ اور وہ یہ ہے کہ دراصل یہ واقعہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں جب رسولوں کو مبعوث کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ انبیاء وہ بھیجتے ہیں، مگر ان میں سے بعض وہ انبیاء ہوتے ہیں جن کو وہ رسولوں کے طور پر منتخب کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کی قوم کا جو فیصلہ ہے، ان کے جو براہ راست مخاطبین ہیں، ان کا فیصلہ دنیا میں کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ جو دنیاوی فیصلہ ہے وہ اس اخروی جزا و سزا کی دلیل بن جائے۔ اور اسی اصول پہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں یہ کام کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف جو کہ حق کو جانتے بوجھتے ہوئے ان کا اس کا انکار کرتے ہیں، وہ رسولوں کو حکم دیتے ہیں اور بعض اوقات خود آسمانی ذرائع سے اس کے کام سر انجام دیتے ہیں کہ وہ جو مخالفین ہیں جنہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے حق کو جھٹلایا ان کو پھر وہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو یہ دراصل پورا واقعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا، یہ ایک خدائی فیصلہ تھا، یہ خدائی واقعہ تھا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جہانگیری یا مثال کے طور پہ اسلام کو زبردستی پھیلانا زیر بحث ہی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اس کی کوئی صحیح تعبیر ہے۔ اس کی صحیح تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے منکرین کو سزا دی دنیا میں، تاکہ یہ جو منکرین کی سزا ہے دنیاوی، یہ اس اخروی سزا کے طور پہ لوگوں کے سامنے آ جائے۔ تو یہ جو پورے کا پورا واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جہاد کا حکم دیا گیا اور اس کے بعد جہاں آپ کا اتمام حجت ہو چکا ہوا تھا، یعنی اتمام حجت کا مطلب یہ ہے جہاں پہ آپ نے حق کو پوری طرح سے مبرہن کر دیا تھا، جہاں پہ آپ نے پوری طرح سے اس کی وضاحت کر دی تھی اور اس درجے میں کر دی تھی کہ مخالفین کے پاس اور مخاطبین کے پاس کوئی عذر نہیں تھا اس کو جھٹلانے کا، وہاں پھر وہ جنگ لڑی گئی، وہاں لوگوں کو پھر کنورٹ کیا گیا۔ یہ صحابہ کرام کے اپنے دور میں وہاں ان کو زبردستی یعنی یہ موقع دیا گیا، یعنی ان میں سے دو حصے کیے گئے۔ وہ جو مشرکین تھے ان کے بارے میں تو یہ قانون تھا کہ چونکہ وہ شرک پہ قائم ہیں تو اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کو ختم کر دیا جائے گا، ان کے لیے ایمان لانا ضروری تھا۔ البتہ جو اہل کتاب ہیں ان کے بارے میں چونکہ بنیادی طور پر توحید پرست یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر وہ اپنے دین پہ قائم رہنا چاہتے ہیں تو پھر اسلام کے زیر نگیں وہ رہیں گے، وہ انڈیپینڈنٹلی نہیں رہ سکتے۔ مگر یہ سارے کا سارا وہ واقعہ ہے، یہ سارے کا سارا وہ معاملہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے جو امیڈیٹ صحابہ ہیں ان سے یہ بالکل خاص ہے، اس سے اسپیسیفک ہے۔ اس کی تعمیم نہیں کی جا سکتی، اس کو پھیلایا نہیں جا سکتا، اس کو کسی طور سے نظیر نہیں بنایا جا سکتا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگیں ہیں، نہ اس میں نہ جہانگیری ہے، نہ جہاں بانی ہے، نہ اس کے اندر یہ مطمع نظر پیش نظر ہے کہ زبردستی لوگوں کو اسلام میں کنورٹ کرنا ہے اور اسلام کی سلطنت کو مضبوط کرنا ہے، بلکہ یہ اصل میں خدا کا ایک فیصلہ ہے، خدائی ایک قانون ہے کہ جس کے تحت وہ منکرین حق کو دنیا میں سزا دیتے ہیں، بعض دفعہ رسولوں کے اور ان کے صحابہ کے ذریعے سے، اور بعض دفعہ براہ راست دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے معاملے میں رسولوں یعنی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے معاملہ، اور بعد میں ان کے صحابہ نے پھر ان کے بعد میں اس معاملے کو سر انجام دیا، اس کے معاملے کی تکمیل کی ان علاقوں میں کہ جہاں پہ اتمام حجت ہو چکا تھا، جہاں پہ حق جو ہے اس کا قطعی وضوح ہو چکا ہوا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کے حوالے سے یہ غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اقدام ہے جو کہ انہوں نے اپنے رسول کے ذریعے سے کروایا، اور بنیادی مقصد جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ تھا کہ جو حق کے منکرین ہیں، حق کو جو جانتے بوجھتے ڈینائی کرنے والے ہیں، اس کو ریجیکٹ کرنے والے ہیں، ان کا فیصلہ دنیا میں ہو جائے، تاکہ یہ اس اخروی فیصلے کے بارے میں ایک دلیل بن جائے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی وہ فیصلہ پوری کائنات کے بارے میں کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ جو حق کو جانتے بوجھتے وہ جھٹلائیں گے، ظاہر ہے یہ ایک دلیل بن جاتا ہے اس اخروی فیصلے کے حوالے سے کہ جو اس آخرت میں ہونا ہے۔ اور چونکہ انسان کا سب سے بڑا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ آخرت کی جواب دہی کو بھول جاتا ہے، چنانچہ یہ جو پورا واقعہ ہے رسولوں کے ذریعے سے دنیاوی سزا دینے کا، یہ اصل میں اس چیز کی یاد دہانی ہے کہ آخرت میں جزا و سزا جو ہے وہ ہو کے رہے گی، اور اگر کسی کو اس کے بارے میں شک و شبہ ہے تو پھر وہ رسول
رسولوں اور خاص طور سے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان قرآن مجید میں بالکل محفوظ ہے اور اس کی ایک ایک مرحلہ محفوظ ہے، وہ لوگ دیکھ کے یہ رائے قائم کر سکتے ہیں کہ یہ واقعہ ہو کے رہے گا۔ یہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ منکرین حق کو یہ سزا دینے کا چونکہ پورے کا پورا قانون رسولوں ہی سے متعلق ہے، لہٰذا مسلمان جو ہیں اب رسولوں کے رخصت ہو جانے کے بعد اس طرح کی کوئی جنگ نہیں کر سکتے۔ آج اگر مسلمانوں کے پاس یا مسلمان ریاست کے پاس کوئی بنیاد موجود ہے جنگ کی تو وہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ظلم اور عدوان کی سرکوبی کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے جنگ کر سکتے ہیں۔ تاہم وہ جنگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان سے پہلے کے رسولوں نے اس بنیاد پہ کی کہ وہ منکرین حق کو سزا دیں، اس کا حق مسلمانوں کو ان کے جانے کے بعد حاصل نہیں رہا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔